محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ارسلت الی الخلق کافہ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ ایمان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی حیثیت اس طرح ضروری ہے جس طرح بدن کے لیے روح۔ اور کوئی شخص وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر اللہ کا قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور نہ آپ کی اطاعت و اتباع کے بغیر وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ نجات پانے کے لیے جو بھی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے بنیادی طور پر دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہر شخص کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔
معاشرتی میں چند مثالیں دیتا ہوں. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. میں نے وجہ پوچھی تو بتانے لگے کہ اس کے بچے کے گردے فیل ہو گئے تھے, اس نے اپنے بچے کو گردے کا عطیہ دیا, اپنا گردہ دیا. بچہ تو تندرست ہو گیا اور بیمار وہ تندرست, اور یہ جو گردہ دینے والا تھا یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی گوا دیتا ہے. دنا لوگ تبھی تو کہتے ہیں کہ پتر کا پتر ہوندے نے, ماپے کا ماپے نہیں ہوندے. اور ایسی مثالیں بھی ہیں. ڈاکو, چور, دشمن, اس نے نشانہ باپ کو بنایا, جوان بیٹا آگے بڑھا, اس نے گولی اپنے سینے پر کھا لی, اپنے بوڑھے باپ کو کچھ نہیں ہونے دیا. ایسی مثالیں بھی ہیں. اب اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی مرد اور یہودیہ عورت کو زنا کے نتیجے میں سنسار کیا گیا. جب پتھر مارے جاتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ مرد پتھر کھاتے ہوئے اس عورت کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو کہ مجھے پتھر لگ جائے اسے کچھ نہ ہو. یہ دنیا کی محبت کی مثالیں دے رہا ہوں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے, غور کیجئے, ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر, ایک طرف والدین ہیں, ایک طرف اللہ کے نبی ہیں. یہ محبت قربانی کا تقاضا چاہتی ہے کہ اپنے والدین کو قربان کر دے, محبت مصطفیٰ کو بچا لے. ایک طرف اولاد کی محبت, محبت مصطفیٰ کا تقاضا, اولاد کی محبت ایک طرف ہے, یہ محبت تقاضا کرتی ہے اولاد قربان کر دے, محبت مصطفیٰ کو بچا لے. اور ایک طرف جان, کہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. جب زلزلے کے جھٹکے آئے تو کیا کیا, اپنے بچوں کو سوتا اندر چھوڑ دیا اور خود باہر گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے. جان اتنی پیاری ہے کہ گھبراہٹ میں اپنے بچوں کو ہی بھول گئے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں, زلزلہ آیا اپنے بچوں پر اوپر ایسے چمٹ گئے کہ مجھ پر کوئی چیز گر جائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو. لیکن جو پہلی شرط ہے وہ شرط کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر, والدین سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, جان سے بڑھ کر, محبوب و محبوبہ سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی و سچی محبت نہ ہو, تب تک مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ پہلی شرط ہے. اب دوسری شرط ہے اطاعت اور اتباع. اللہ کی اطاعت ہوتی ہے, اللہ کی اتباع نہیں ہوتی. اتباع کا جو معنی ہے وہ کسی کے پیچھے چلنا, جہاں جہاں وہ قدم رکھے ویسے ویسے آپ قدم رکھیں. اس کو عربی زبان میں اتباع کہتے ہیں. جیسے عموماً چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بابا کے قدموں کو چھپا ہوا دیکھتے ہیں نا تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب باپ کے قدم تو بڑے ہوتے ہیں, بیٹا جو ہے وہ بڑی دقت سے, بڑے تکلف سے
زگ زیگ ان قدموں پر اپنے پاؤں رکھ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو عربی زبان میں اتباع کہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع نہیں، وہ عرش پر مستوی ہے. ہمارے معاشرے میں تو نہیں رہتا. انسانوں کے معاشرے میں کون رہتے تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالک نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے میرے نبی، آپ تاجدار انبیاء ہیں. رشد و ہدایت کا پیغام آپ پر اترتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگ اپنائیں. تو بنیادی دو شرطیں ہیں، ایک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری آپ کی اطاعت اور اتباع. اب آئیے یہاں پر پھر میں مزید دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اینڈرائیڈ موبائل سیٹ ہے، فیس بک اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ، اب اس پر بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں وہ وارد ہو رہی ہیں. فواحش ہیں، ایسے فواحش جو ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کو برباد کر رہے ہیں. لیکن ان سے بھی بڑھ کر خطرناک چیزیں. کسی آدمی کے پاس زہریلا سانپ پڑا ہو تو کیا وہ سکون کے ساتھ لیٹ سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ اللہ نے دو مخلوقات ایسی بنائی ہیں. سانپ جو ہے وہ انسان سے ڈرتا ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے. اس کو موقع ملے دشمن جان کر انسان کو مار دیتا ہے، انسان کو موقع ملے تو سانپ کو مار دیتا ہے. لیکن سانپ، اس کی وحشت اور اس کا جو زہر ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ موبائل کا زہر ہے. اب ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ اچھا جی حافظ صاحب، آپ کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے دلیل کا نام ہی مسلک اہل حدیث ہے. دلیل کے بغیر ہم کسی بھی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بچہ چھوٹا سا ہے، 14-18 سال اس کی عمر ہوگی. قرآن مجید بھی اس کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں پڑھا. اسلام کے عقائد جو ہیں وہ بہت قریب ہے، 2-3 انچ کا فرق ہے. آواز تھوڑی بلند کر لے. اب اس کے جو ایام ہیں شب و روز جوانی کے، دین کی پوری طرح واقفیت بھی نہیں ہے. اب سوال کیا ہے؟ کہتا جی ہر چیز کی دلیل ہے. مجھے ایک طالب علم نے، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، رات مجھے فون کرتا جائے. میں سویا ہوا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نیند میں میں نے دیکھا کہ اس نے 10-12 دفعہ فون کیا ہے. عموماً اس وقت فون آتے ہیں جڑے طلاق دے بہن نا، پھر انہوں نے پریشانی لگ جاندی ہے. میں نے جب اس کا فون سنا تو کہنے لگا جی معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو سوئے جگایا، ایک چیز مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے. تو تسی مناظر بندے ہوتے، میرا پھر سوال کرنا تانوں بندا سی. میں نے کہا کیا سوال ہے یار، ٹائم تے دیکھ لے. جی میری تو نیند ختم ہے. سوال ہے ایک. سوال کیا ہے؟ ہر چیز کی دلیل ہے. بالکل دلیل ہے. کہتا ہے اللہ ہے. کیوں بھائی ہے؟ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ بات کو سمجھ لے. میں نے کہا بیٹا دلیل تو ہے. کہتا کس طرح؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دیا ہے. شیطان آتا ہے کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا. کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ہستی کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے؟ اب اسی طرح دوسرا سوال کیا ہے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک انسان تھے، عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے تھے، اب مولویوں نے ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ جو فتنہ ہے اس کو امت میں پھیلانے والا کون ہے؟ جاوید غامدی ہے، اس جیسے جو لوگ ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ قرآن مجید سے بہتر میتھ کی کتاب ہے، میتھ کے علم میں تو کوئی غلطی نہیں، 2 + 2، تو اس میں تو کئی اغلاط اور کئی غلطیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شاگرد ہیں نا یہ صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ افضل کیوں ہے؟ صحابہ کرام جو ہے وہ بایو فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس اس کے وہ ڈگری ہولڈر نہیں تھے، ہمارے شاگرد تو بایو فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹک اور ان علوم کے اور کمپیوٹر سائنس کے اور ایٹمک انرجی کے ڈگری ہولڈر ہیں، اور وہ طیارے بناتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، طیارے اڑاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ اب ایک طرف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے، ایک طرف پڑھتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، وہ کہتے ہیں یہ ٹوینکل ٹوینکل والا جو ہے نا یہ علم ہے، یہ فارغ ہے۔ اب یہ رب کے دین پر جو یلغار ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید بھی فارغ نعوذ باللہ، صحابہ کرام بھی ختم نعوذ باللہ، منصب رسالت کی بھی کوئی حیثیت نہیں نعوذ باللہ۔ جمع نفی کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ مادر پدر آزادی، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جیسے مرضی رہو، جس کے ساتھ مرضی چاہو منہ کالا کرو، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ۔ اور ہاں ایسے ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہو رہا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ایک عام انسان کے برابر بنا دی، اور خود لاشعوری طور پر منصب نبوت اور رسالت پر بیٹھ کر قرآن مجید کی من مرضی کی تفسیر اور تشریح کر رہے ہیں۔ وہ من مرضی کی تشریح کیا ہے ذرا سنتے جائیں، میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز حرام نہیں، اور شراب بھی حرام نہیں، کیونکہ شراب کے لیے قرآن میں حرام کا لفظ موجود نہیں۔ ان کی ذرا فلسفی سنیں، شیطان نے ان کے لیے یہ باتیں مزین کی ہیں، حقیقت کے ساتھ بھی دور کا ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اب کہتے ہیں کوئی عورت چڈی پہن لے اور اپنی چھاتیوں پر کپڑا رکھ لے، بس اتنا ہی پردہ ہے، اس نے فریضہ پردے کا فرض ادا کر لیا ہے۔ اللہ تیری شان، یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں تے ساڈے منڈے فٹافٹ انہاں چیزاں نو سندے نے، پوچھنے کی جسارت بھی نہیں کرتے۔ ساتھ اسلامی اسکالر کا دم چھلا لگا ہوا ہے، شراب بھی پیتے ہیں، کڑیاں جسم تو کپڑے پیے کٹاندیاں نے۔ ان کو تو ایسے مولوی اچھے لگتے ہیں جو زنا کے فتوے بھی دیں، شراب کے فتوے بھی دیں، بدن کو کھلا رکھنے کے فتوے بھی دیں۔ یہ آج کل اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا یہ تماشا جاری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو، اللہ نے تمہیں زمین کے اندر نشانیاں دکھائی۔ ترکی کے اندر کیا ہوا؟ بیٹیاں مسلمانوں کی تھیں، بیویاں یہودیوں عیسائیوں کی، اور ان کے پیٹوں میں نطفے یہودیوں عیسائیوں نے ڈالے۔ کوسوو کے اندر، بوسنیا کے اندر۔ اور پھر جب رب کی پکڑ آئی، اللہ نے قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ قد یستبدل قوما غیرکم۔ رب غیرت والا ہے، اور دین غیرت کا محافظ دین ہے۔ جو بے غیرتی ہے وہ کبھی بھی دین کا حصہ ہو سکتی نہیں۔ اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں،
میں جوانوں کے چہرے تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تمہیں جو پیغام دوں وہ پیغام ایمان کا، حیا کا، عفت کا، پاک دامنی کا، غض بصر کا، وہ رستے کی حفاظت کا، وہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانے کا، وہ شرم و حیا کا سبق ہے کہ جو سبق اللہ کے انبیاء نے اپنی قوموں کو دیا ہے، وہ دین کے نام پر بے غیرتی، بے حیائی، بے رہروی اور مخلوط مجالس اور گندا نظام تعلیم نہیں ہے، شرم و حیا کے سبق ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ہمیں ویکسینیشن کی جاتی ہے، ویکسینیشن مسلمانوں کے بچوں کو ہو رہی ہے، اس کو جانچنے کے لیے پاکستان کے اندر کوئی لیبارٹری نہیں ہے۔ ہمیں ٹیکے لگائے جاتے ہیں ہمارے بچوں کو، کئی بچے مر جاتے ہیں، اخباروں میں خبریں بھی آتی ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی پڑتال کرو تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اس کو جانچنے کے لیے لیبارٹری نہیں ہے، سیاپا ہے۔ اور وہ ویکسینیشن دے کون رہا ہے؟ وہ خدمت کے نام پر ہمیں کافر دے رہے ہیں۔ مالک کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ لگا رہے ہیں ہمارے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، 7 سال کی بچی کو، 8 سال کی بچی کو، 9 سال کی بچی کو مینسز حیض آ رہا ہے، والدین پریشان ہیں، سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پر جائیں؟ زنا، بدکاری، بے حیائی معاشرے میں عام ہو رہی ہے۔ اب KFC آ گیا، میکڈونلڈ آ گیا، ملٹی نیشنل کھانے پینے کی چیزیں مارکیٹ میں آ گئیں، اس کے اندر سور کی چربی ہے، اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، کھاتے پیتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ایسی چیز جب انسان کے حلق سے نیچے گزر جائے، عبادت کے قریب آنے کو جی چاہتا نہیں۔ کھانے پینے کا انداز، اب آ جاؤ، لباس دیا اسلام نے، جو اسلام نے لباس دیا ہے اس میں شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے، وہ شہوت خیز بھی نہیں ہے، اس سے شہوت بھی نہیں بھڑکتی، شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے، سستا بھی ہے۔ اب انگریز کا لباس برانڈ کے نام پر مارکیٹ میں ہے، ہزاروں میں چلتا ہے، نہ شرمگاہ محفوظ ہے، نہ شہوت محفوظ ہے، اس کے ساتھ بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے نظام تعلیم کی طرف۔ نظام تعلیم اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والے، او جوانوں، یہ جوانیاں میرے رب کی امانت ہے۔ ان شباب فیما ابلا، جوانی دی تھی کدھر گزار کے آیا ہے، دے رب کو حساب، یہ میرے رب کی امانت ہے۔ نظام تعلیم ہے، ہمیں قرآن کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، حقوق کا نہیں پتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آج یہ بھی پڑھا ہے، وہ بھی پڑھی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا، کہتے ہیں لڑکی ہے، ماں باپ کو بتائے بغیر ہی اسقاط حمل، چل بچی گٹر کے اندر بہا دی۔ یہ دیکھو، اور مالک کیا کہتا ہے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں اور ان کو رزق دینے والے ہیں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، جو 1 ایکڑ ہے نا، 1 ایکڑ زمین کا، اس میں سے لائٹ نہیں تو کوئی بات نہیں، سپیکر بند ہو گیا، کیا ہوا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں، آواز آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے آواز، چلے ٹھیک ہے، مسجد کا چلا دے، اگر نہیں چلتا تو آ جاتے ہیں۔ یہ سپیکر والا کدھر یہ چلا گیا ہے؟ چلیں، مزمل صاحب بھی غائب ہے، سپیکر والا بھی غائب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم بلا لیں، کوئی بات نہیں، 1-2 منٹ انتظار کر لیتے ہیں تاکہ آپ تک بھی آواز پہنچے انشاءاللہ۔ میں نے آواز بیان کرنا چھوڑ دیا ہے،
آپ کے لیے بس رکتے ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی شخص اسپیکر کو جاننے والا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلا دیں. ہاں جی ہاں لائٹ تو چل رہی ہے. اور بھائی اسپیکر والے بیٹا اس کو چلا. کوئی بات نہیں اسپیکر بند ہو. یار اتنے بیان تو جانا کتنے پہ. چلو کوئی بات نہیں. قدر اللہ ما شاء چل جاتا ہے. ہاں جی تعطل ہو گیا. مسجد والا چلا دیں کوئی بات نہیں. اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں نیچے اس کی تاریں ہیں. بس یہ مسجد والا چلا دیں صحیح ہے. جی نہیں چلا. بالکل تعامل سے. اجلت شیطان کی طرف سے ہے کوئی بات نہیں. تعطل ایسے آ جاتا ہے. لگ گیا انشاءاللہ. کوئی بات نہیں بھائی بے فکر ہو جائیں. ان کی وائرنگ میں کوئی مسئلہ ہو. سبحان بھائی سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ رضاء نفسہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل جاتا ہے. یہ پنکھا بھائی بند کر دینا. چل گیا وباللہ توفیق. باہر اب آواز آ رہی ہے جی الحمدللہ. ہماری خوراک ہمارا لباس اور پھر آئیے طرز زندگی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات جاگنا شروع کر دیا اور دن میں سونا شروع کر دیا ہے. رات ہم نے جاگنا شروع کر دیا اور دن میں سونا شروع کر دیا ہے. جی کوئی بات نہیں. میرا بھائی پروگرام کو خراب کیے بغیر اس کو صحیح کر. بیٹھ جا بالکل پریشان نہ ہو. مولوی صاحب نہیں تین دابا مار دے. اسیروں دابا مار لگے. یہ بھائی ہیں جی ایسے ہے کوئی بات نہیں ہوتا. اب بات سمجھ لو. اسلام کے خلاف دو طرفہ سازش ہے. پہلی سازش کہ جنہوں نے منصب نبوت اور رسالت کا ادب اس کی ہیبت اس کی شان لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا وہ طبقہ جنہوں نے منصب نبوت اور رسالت کے اندر غلو کرتے ہوئے انبیاء اور رسل کو اولیاء کو اللہ کے ساتھ جا ملایا ہے. ایک طبقہ وہ جنہوں نے گھٹا دیا اللہ کے نبی کی حیثیت صرف پوسٹ ماسٹر نعوذ باللہ ڈاکیے کے برابر. اور ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے ساتھ جا ملایا. مالک کیا کہتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اور کتاب کو ماننے والوں نبیوں کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین. دین کے اندر غلو کرنے سے بچ جاؤ. فَإِنَّمَا أُهْلِكَ كَانَ قَبْلَكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ. جن لوگوں نے دین کے اندر حد سے تجاوز کیا اللہ نے اپنا عذاب ان پر ڈالتے ہوئے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. دوستو ساتھیوں اب شیطان جو ہے وہ سنت سے دو طریقے سے روکتا ہے.
اس کا پہلا طریقہ کہ سنت کے خلاف لوگوں کے اندر پروپیگنڈا مشہور کر دیتا ہے. مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے: دودھ کی محبت، خوشبو کی محبت، نیک بیوی کی محبت. اب شیطان نے ہمارے معاشرے میں کیا مشہور کر رکھا ہے؟ خوشبو نہیں لانی نے تے جن چمڑ جان گے، سنت سے روکنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَدَّهِنُوا بِالزَّيْتُونِ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، زیتون کا تیل استعمال کیا کرو. وَدَّهِنُوا بِالزَّيْتُونِ. اب اس حدیث سے روکنے کے لیے شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا زیتون نہیں لانا، زیتون بڑا گرم ہوتا ہے. اب اطباء کہتے ہیں جو سرخ مرچ ہے یہ زیتون سے 100 گنا زیادہ گرم ہے. اب وہ ہم کھاتے ہیں جو 100 گنا زیادہ گرم ہے، اور جس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا. اب کھجور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا. ہم کھجور نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں کھجور بڑی گرم ہوتی ہے، کھجور بڑی گرم ہوتی ہے. اور ویسے چٹپٹی چیزیں اور 12 مسالے اپنے کھانے کا حصہ بناتے ہیں. شیطان نے ہمیں حدیث سے دور کر دیا. حضرات اب ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب شیطان نے اس حدیث سے عمل کیسے روک دیا؟ کہتا ہے وضو ہوئے گا تے قرآن پڑھنا ہے نا، تے وضو تو بغیر تے قرآن نہیں پڑھنا. حالانکہ وضو جو ہے یہ شرط ہے طواف اور نماز کے لیے. اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کے لیے آپ پاک ہوں، آپ کے ہاتھ صاف ہوں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں. اب شیطان نے ان سنتوں سے روکنے کے لیے اب اسی طرح وہ گستاخیاں کرواتا ہے محبت کے نام پر. گستاخیاں کیسے کرواتا ہے؟ مثال، ایک مشترکہ جلسہ تھا، اس میں میں بھی گیا، تمام مسالک کے علماء. ایک مولوی صاحب وہاں کہیں آپ سرکار نے فرمایا، سرکار آسمانہ تے گئے، سرکار آئے، سرکار. جب میری باری آئی میں نے کہا مولوی صاحب یہ سرکار کیا ہوتا ہے؟ سرکار تو ہم نے کچہریوں میں آواز سنی ہے، سرکار بنام فلاں حاضر ہو. حکومت کو سرکار کہتے ہیں. اللہ نے جو آپ کا منصب ہے نبوت اور رسالت، ادب کے نام پر بے ادبی کرتا رہا. ادب کے نام پر بے ادبی کیسے کی ہے؟ سرکار کہہ کے. کہنا کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر نبی رسول سے بڑھ کر کوئی عزت والا لفظ ہے ہی نہیں. کہنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ کہنا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اگر رفعت و شان، منصب و مقام تو اللہ کلمے کا اسے حصہ بنا دیتے. کلمے کا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب اس کی دوسری مثال کہتے ہیں یہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کا نقش ہے، نقش. اب یہ بات یاد رکھیں اہل حدیثو، جس بھی چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی جائے گی، جس بھی چیز کی، وہ قول ہو، وہ عمل ہو، وہ کوئی ٹھوس چیز ہو، جوتا ہے، مشکیزہ ہے، عبایا ہے، دستار ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کائنات میں جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے گی اس کی سند کا ہونا ضروری ہے، اس کی سند کا ہونا ضروری ہے. میں نے اپنے علاقے میں ایک مولوی صاحب سے بات کی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ نقش نعل ہے. میں نے کہا بالکل مان لیتے ہیں، لاؤ سند پیش کرو. اب وہ میرے طرف دیکھیں. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.
تے کتنے نے پسروڑی صاحب تو لے آؤ اچھا ان کو بلا لیں جب آ جاتے میں انشاءاللہ 2 بجے تک کا ہے نا 10 اور لگانے ہیں ٹھیک ہے علیکم السلام ٹھیک ہے 10 منٹ کا ٹائم میں اضافہ ہو گیا اب سنتے جائیے بھائی توجہ سے حضرات میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن اس کے لیے سند چاہیے کیا چاہیے الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اگر سند دین کا حصہ نہ ہوتا تو جو بندہ جو مرضی چاہتا منہ سے نکال دیتا لوگ اس کو دین بنا لیتے آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی اور چیز نکال لو گے اس کی میں مثال دیتا ہوں آج سے چند سال پہلے انہوں نے پگڑی ہر جگہ جہاں دیکھتے پگڑی جہاں دیکھتے پگڑی جہاں دیکھتے پگڑی پگڑی کیا پرانی سی اس کے اندر چمڑے کی ٹوپی تھی اوپر سبز کپڑا لپٹا ہوا ہم نے پکڑ لیا ہم نے کہا اللہ کے نبی کی طرف اس پگڑی کو منسوب کرنے والا صحابہ کہتے ساری زندگی اللہ کے نبی نے یہ سفید پگڑی پہنی ہے یا سیاہ پہنی ہے ان کا دجل نہیں چل سکا بادشاہی مسجد میں پگڑی رکھی ہوئی تھی ہم نے جا کر وہاں دیکھی اتنے بھی سبز کپڑے تھی وہاں سے کسی نے فوٹو بہترین کھینچا لوگوں میں ٹک ٹاک کی طرح اس کی سندریاں بن گئی مساجد کے اندر لگ گئی سٹیکر بن گئے جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ اب جب وہ دجل ختم ہو گیا اب نئی چیز مارکیٹ کے اندر نکل آئی ہے کیا نکلا ہے یہ نقش نال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جوتا اس کا نقش ہے اب ہم کہتے ہیں لاؤ ثابت کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کا نقش ہے ثابت کر دو حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کا جو نقشہ آتا ہے اللہ کی قسم ہے اس نقش کا حدیث میں جو آپ کے جوتے کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بالکل نہیں اب کہتے ہیں ہم ثابت کرو اب دیکھو شیطان نے کیا کیا جوتا مارکیٹ میں چلے جاؤ جا کر جھنڈوں کے سٹیکروں کے ڈیزائن دیکھو جوتا ہے جوتے کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اللہ تیری شان یہ میرے رب کا کلام ہے اور قوم عقیدت میں اندھی ہے ایسی اندھی ہے کہ وہ کلام کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا شیطان نے عقیدت کی آڑ میں وہی کلام وہ جوتے کے نقش کے اندر لکھوا دیا اللہ جی میں نے دیکھا کسی یہ ہمارے جو جوان ہیں نا جذباتی یہ بڑی بڑی بسا اوقات مولویوں سے بہترین پھکیاں ان کو دے دیتے ہیں وہ کسی نے کیا کیا فیس بک پر جوتے پر کرنا نہیں چاہیے تھا ویسے پر شاید وہ بھی تنگ آمد جنگ آمد تنگ تھا بیچارہ اس نے کیا کیا وہ جو ہے نا وہ کارٹون والا اسٹیشن کارٹونوں والا اسٹیشن جانتے ہیں کیڑا پلا اور مدنی چینل وہ کارٹون ٹیلی ویژن یقین جانو کارٹون ٹیلی ویژن ہی وہ میں دیکھتا ہوں تو ہنستا ہوں یا اللہ یہ کیا چیز ہے وہ کارٹون ٹیلی ویژن جو ہے وہ کارٹون ٹیلی ویژن او بھائی کوئی پتہ نہیں بریلی کے فتوے کوڑی میں تین یہ کوئی پتہ نہیں یہ گل سن کے میرے تے کفر دا فتوہ ٹھوک دے اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے میں اس واسطے چینل دا نام نہیں لینا میں یہی کہنا بھائی کارٹون ٹی وی اس نے کیا کیا ایڈیٹنگ کی جوتے پر اس کی فوٹو لگا دی اب لوگوں نے اس کو خوب گالیاں دی خوب کہتا اور دو پھر اس نے کیا کیا نیچے آ کر کہا اور میں نے تمہارے مولوی کی تصویر جوتے پر لگائی دنیا کی تم نے گالیاں دی اور ظالموں میرے رب کا کلام وہ تم نے جوتے کے اندر لکھا ہے میں تمہیں ہار پہناؤں میں تمہیں شاباش دوں عقیدت کے نام پر آپ عقیدت کے نام پر دیکھیں کہ کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے حضرات یہ صرف پٹوی صاحب نو دیو بھائی جگہ یہ ببر شہر ہے دل کا بائی پاس آپریشن ہے اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ دین کی تبلیغ کرتا ہے جب آئیں ان کو ڈبل ٹریٹ دیا کریں بالکل مرحبا اہلا و سہلا اللہ ان کی حفاظت فرمائے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی
آ رہی ہے. اب آؤ ساڈے مولانا عبداللہ نثار صاحب نے, انہوں نے بھی جان دے ہو, اور ننگی تلوار نے, رب دی للکار نے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. میں نے ایک دفعہ ان کی ایک تقریر سنی, ہم کسی جلسے میں مشترکہ تھے, تو فرمانے لگے ایک پنڈ جمعرات دا دیہڑا سی, چنگا می موٹا پیا, گوڈے گوڈے لک لک پانی کھلو گیا. مولوی آکھیا آج جمعرات دا دیہڑا سی تے میں روٹیاں کٹھیاں کرنیاں سن تے پانی نے میرے, بارش نے پلین دے اوتے پانی پھیر دیتا ہے. یہ انہیں سپیکر کھول لیا, سپیکر کھول کے آکھیا روٹیاں اپنیاں ریڈی کر لو, میں نہیں اج آ سکدا تے میں مسیتے ہی ختم شریف پڑھ کے پھوک مارنا تے ختم پڑھ کتے گا تے تہاڈا کام ہے روٹیاں پہنچا دے. اب پھر عبداللہ نے صاحب بھی ننگی تلوار ہے, آندا ہے مولوی او تیرا ختم کوٹھا ٹپدا جاوے. اب وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لطیفہ ہے, پر لطیفہ نہیں ہے. یہاں جہالتوں کی منڈی اور بولی لگتی ہے, ایک دوسرے سے بڑھ کر جہالتوں کی بولی لگتی ہے. ایک چھوٹی چبل مارتا ہے, ایک اس سے بڑی, ایک اس سے بڑی, ایک اس سے بڑی, اور پھر جو سب سے بڑی ہے وہ مذہب کے نام پر مارکیٹ میں آ جاتی. اب سوشل میڈیا پر کون آ گیا پیر خطیب, شکل و صورت سنت والی نہیں, سب کو اکٹھے کر کے کہتا ہے یہ دم ہو رہا ہے. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ دم ہو رہا ہے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ, اور ظالموں دین کے نام پر لوگوں کے ساتھ تلاب کر رہے ہو. اور اہل حدیثو, اللہ نے تمہیں چوکیدار بنایا ہے. کریا کریا نگر نگر تجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ, انہاں نو چیر کے رکھنا تے ننگیا کر کے رکھنا ساڈا فریضہ ہے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, حق حق اہل حدیث, حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب. اور یہ بات یاد رکھو, ہماری جماعت کہتی ہے کہ مولویت کوئی پیشہ نہیں. جتنا ہمارا فریضہ ہے اتنا آپ کا فریضہ کہ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا انی ولو آیا. یہ سیرت کا, یہ سنت کا, یہ محبت کا, یہ اطاعت و اتباع کا پیغام ہم گھر گھر پہنچاتے رہیں گے. اور آؤ, تم اپنی شعبدہ بازیوں کی بات کرتے ہو, آخر میں جو تمہیں بات سنانا چاہتا ہوں, جی میرے ہاتھ نہ انج ہو گئے تھے, انج ہو گیا. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نا, اس کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا سنیے. 3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ لشکر کی تعداد 3000 تھی, دوسری روایت ہے 4000 تھی, تیسری روایت ہے 7000 تھی. کتنی؟ 7. اور اس میں تطبیق یہ ہے کہ 3000 جو ہیں وہ سواریوں والے تھے اور 4000 افراد پیدل تھے. 7000 دا لشکر. کتنے ہزار کا؟ بھائیوں کو آگے جگہ دے دو, آ جاؤ بیٹا, کوئی بات نہیں, آگے ہے پتر, کوئی بات نہیں. بس میں 5 منٹ بھی بہت ہیں. دیکھو نا کرکٹ وچ سیالکوٹ مشہور ہے, وہ پرانے جڑے مولوی نے نا بیچارے ساڈے, وہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے. اساں آ کے نا ہن پچ جڑی وہ فاسٹ کر دیتی, تھوڑے وقت جڑی مرضی ساڈے کول گل کوا لو, انشاءاللہ کہہ دیا گے. اب کہتے ہیں جی ایسے کر دیا ویسے کر دیا. ایک اور بیماری ہے, پیر مسعود لسانی سرکار, وہ تو لگتا کسی انجی مینٹل خانے وہ چھٹیا ہے. وہ جویں پرانے دور دے اندر سی بادشاہ سلامت وڈے وڈے وہ پکھ لے کے کھلوندے سن, انج نوں پکھ چلدے نے, وہ آندا ہے لوکی انج جھکدے نے, یا اللہ تیری دھرتی ہے, تجھ سے بڑھ کر صبر والا کوئی نہیں. بنائے وہ سجدے غیروں کو, کیسی شان, صبر ہے پھر اس کا. 7000 کا لشکر تھا, پڑاؤ ایسی جگہ پہ ڈالا, پانی نہیں تھا. اب اللہ کے نبی موسیٰ نے جب پانی مانگا نا بنی اسرائیل کے لیے, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ.
اور ادھر اللہ کے نبی ہیں بابا علی محمد سمسام، تیری قبر پہ رب کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، یقین جانو پکا جنتی جے انشاءاللہ بابا ساڑھے خطیبان دی روٹی دا انتظام کر گیا دنیا صحیح بات، او دے تو بغیر تقریر پھب دی کوئی دی، بابا پکا جنتی ہے انشاءاللہ۔ بابے نے کیا کہا؟ انہیں کہا وجہ آسات تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نیت چل دا، پانچ انگلاں وچوں نکلیاں پانچ نہراں، اے انگلاں نے میرے، یہ ابھی ہاتھ ہے، اور مصطفیٰ کی انگلی کی بات کرتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے۔ سب مخالف اکٹھے ہو گئے، یہ ہو جا مطالبہ کرو ہاں جڑا پورا ہی نہ کر سکے، سوچ بچار صلاح مشورے تو بعد آ کے بھئی انہوں آکھو چاند دے 2 ٹوٹے کر دے، کی دے 2 ٹوٹے کر دے، چاند دے 2 ٹوٹے کر دے۔ سارے کہتے ہیں اچھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا پھر تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ انج بڑے پکے بھئی ایک کم ہونا کوئی نہیں تے سامنا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اچھا یہ اللہ اے کم ہونا ان ضروری ہے، مالک ہے، اور یہ نیچے اس کا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آسمان کے بادشاہ نے کہا ہاتھ نہیں اپنی انگلی اٹھا، کیا اٹھا؟ انگلی، اور صحیح بخاری ہے فاراہم القمر شقتین، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے اس طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ صحابہ ویکھیا تے کیا کیا؟ کیا کہا؟ ہو سن مسلک اہل حدیث کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تسا اے کچھ کیتا ہے تے تانوں سجدہ نہ کریے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ سجدہ نہ کرے۔ ہم نے کہا لوگوں نے سمجھا شاید مولوی مذاق کرتے ہیں، اٹھا آج یہ سوشل میڈیا ان کے کفر و شرک کو واضح کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سجدہ کرے، اور نبی تیری عظمت کو سلام ہے تو نے توحید کیسے سکھائی؟ کہا اقربوا اخاکم واسجدوا ربکم، میری عزت کرنی ہے تو سجدہ رب نو کرنا۔ وآخر دعوانا